بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک مسئلہ آ رہا ہے، لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتائیں کہ تعویذ کی حقیقت کیا ہے اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو دیکھیں بھائی، تعویذ دو قسم پر ہے۔ ایک تعویذ وہ ہے جس میں اللہ کی کلام، اللہ کی اسماء حسنہ یا اس طرح جو جائز کلمات ہو تو اس میں وہ لکھنا ہے، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں دی ہے وہ دعائیں لکھ کے گلے میں ڈالنا، گلے میں پہنانا، یہ ٹھیک ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے تعویذ کرتے ہیں جن میں وہ شرکی کلمات لکھتے ہیں، شرکیہ الفاظ لکھتے ہیں، ایسے الفاظ اور کلمات لکھتے ہیں کہ جو شریعت اور اسلام میں جائز نہیں ہے، تو پھر وہ تعویذ پہننا ٹھیک نہیں ہے، پھر اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے اور یہ اسلام میں جائز بھی نہیں ہے۔ اور جواز کی دلیل یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث شریف ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نیند میں گھبرا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کلمات پڑھے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ کلمات جو پڑھتا ہے تو وہ خواب اسے ہرگز نقصان نہ دے گا۔ اور یہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر، اس کے پوتے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں جو بالغ ہو جاتا تو آپ اسے یہ کلمات سکھا دیتے، اور جو نابالغ ہوتا تو آپ اس کے گلے میں یہ دعا لٹکا دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام پاک کے پڑھنا اور کلمات مبارکہ تعویذ لکھ کر بنانا یہ جائز ہے۔ اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی وہ کبھی بھی اس طرح عمل نہ کرتا۔ باقی حدیث میں جن تعویذ کے استعمال کرنے کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جن میں شرکی الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں، یا بعض لوگ اس کے مؤثر بالذات ہونے کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ جو ہے نا، یہ میرا کام کرے گا، اس سے سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح ہم فرماتے ہیں نا کہ دوائی ہم کھائیں گے جو بیمار ہو جائے، تو دوائی پہ یقین نہیں رکھنا، یقین اللہ پہ رکھنا کہ شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو اسی طرح تعویذ پہ یقین نہیں رکھنا، یہ اللہ کا کلام بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس اللہ کے کلام میں اثر کون رکھے گا؟ اللہ رکھے گا۔ یہی یقین رکھنا، یہ اعتقاد نہیں رکھنا کہ یہ کلمات جو ہے نا وہ بذات کچھ بھی نہیں کرتا۔ جب اللہ کا امر اور اللہ کا حکم ہو جائے پھر وہی کلمات سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس کے مؤثر بذات ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یا بعض لوگ کلمات مجہولہ یا نامعلوم منتر اس میں وغیرہ وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ تعویذ جائز ہے کہ جس میں کیا ہو، قرآنی آیات ہو، اس طرح دعائیں ہوں، یا آپ سب نے جو کلمات بتائے ہیں وہ لکھ کے اور وہ گلے میں پہنائے ڈالے، تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔